بلندیوں سے جا ملے جو علم سے ہو متصف، بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستہ علم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم اصول اکمل پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اصول اکمل سے استدلال کی اقسام پڑھیں گے۔ استدلال کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، نیز اتنی ہی قسم کیوں ہیں، اس سے زیادہ یا کم کیوں نہیں۔ دیکھیے، سبق نمبر 3 جو ہے یہ کئی ابحاث پر مشتمل ہے۔ آج ہم بحث نمبر 3 پڑھیں گے۔ بحث نمبر 3، استدلال کی اقسام۔ نظم قرآنی سے استدلال کی بھی 4 اقسام ہیں۔ نظم قرآنی سے مراد الفاظ قرآن ہیں۔ الفاظ قرآن سے استدلال کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عبارت النص سے استدلال۔ نمبر 2، اشارت النص سے استدلال۔ نمبر 3، دلالت النص سے استدلال۔ نمبر 4، اقتضاء النص سے استدلال۔ نظم قرآن سے استدلال کی 4 قسمیں ہیں۔ عبارت النص سے استدلال، اشارت النص سے استدلال، دلالت النص سے استدلال، اقتضاء النص سے استدلال۔ اچھا، نظم قرآنی سے استدلال کی 4 ہی قسم کیوں ہیں؟ اس سے زیادہ یا کم کیوں نہیں؟ وجہ حصر کیا ہے؟ بیان کر رہے ہیں۔ وجہ حصر، نظم 2 حال سے خالی نہ ہوگا۔ جو نظم ہے، جو الفاظ قرآن ہیں، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ نظم 2 حال سے خالی نہ ہوگا۔ اس کی عبارت سے استدلال کیا ہوگا یا معنی سے۔ استدلال اس کی عبارت سے ہوگا یا معنی سے، بصورت اول، یعنی اگر عبارت نظم سے استدلال ہو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ وہ عبارت نظم اخذ کیے جانے والے حکم کے سلسلے میں بالکل ظاہر اور اسی کے لیے نازل بھی کی گئی تھی یا نہیں، یعنی جس عبارت نظم سے استدلال کیا جا رہا ہے وہ عبارت اخذ کیے جانے والے، یعنی جو حکم سے اخذ کیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، اس حکم کے لیے بالکل ظاہر اور اسی کے لیے نازل کی گئی تھی یا نہیں، بصورت اول، یعنی اگر وہ عبارت نظم اس حکم کے لیے بالکل ظاہر ہو اور اسی کے لیے نازل بھی کی گئی ہو تو عبارت النص ہے، اور بصورت ثانی اشارت النص، یعنی اگر وہ عبارت نظم اس حکم کے سلسلے میں بالکل ظاہر نہ ہو اور اس کے لیے نازل نہ کی گئی ہو تو اشارت النص ہے۔ اور اگر استدلال معنی سے ہو، عبارت نظم سے استدلال نہ ہو بلکہ نظم کے معنی سے اگر استدلال ہو تو اب کیا ہوگا، اسے بیان کر رہے ہیں۔ اور معنی سے استدلال کیے جانے کی صورت میں بھی نظم 2 حال سے خالی نہیں۔ حکم نظم کے اس معنی سے حاصل کیا گیا ہوگا جو اس حکم کے لیے علت اور بلا اجتہاد عام اہل لسان کے انتقال ذہن کی بنا پر حاصل ہوا ہے یا نہیں۔ دراصل نظم کے کئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس معنی سے استدلال کیا جا رہا ہے یا تو وہ معنی اس حکم کے لیے علت اور بلا اجتہاد عام اہل لسان کی ذہن اسی معنی کی طرف جاتی ہوگی۔ اگر ایسے معنی سے استدلال کیا گیا ہے تو دلالت النص سے استدلال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ حکم نظم کے اس معنی سے حاصل کیا گیا ہوگا جو اس حکم کے لیے علت اور بلا اجتہاد عام اہل لسان کے انتقال ذہن کی بنا پر حاصل ہوا ہے یا نہیں، بصورت اول دلالت النص سے استدلال ہے، یعنی اگر ایسے معنی سے استدلال کیا گیا ہے جو معنی اس حکم کے لیے علت ہے اور عام اہل لسان کی ذہن اسی کی طرف جاتی ہے تو دلالت النص سے استدلال ہے۔ بصورت ثانی، صورت ثانی پھر 2 حال سے خالی نہیں، یعنی اگر ایسے معنی سے استدلال نہیں کیا گیا تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ حکم نظم کے ایسے معنی کی وجہ سے حاصل ہوا جس پر اس نظم کی صحت شرعاً و عقلاً موقوف تھی یا نہیں، یا تو پھر ایسے معنی سے حکم اخذ کیا گیا ہوگا، حکم لیا گیا ہوگا جو معنی جس معنی پر اس نظم کی صحت یا تو شرعاً موقوف ہو یا عقلاً موقوف ہو، ٹھیک ہے۔ اگر حکم ایسے معنی سے استدلال نہ کیا گیا ہو جو اس کے لیے علت ہو اور اسی معنی کی طرف اہل لسان کی ذہن جاتی ہو تو پھر ایسے معنی سے اخذ کیا گیا ہوگا جو معنی
اس جس معنی پر اس نظم کی صحت موقوف ہو شرعاً و عقلاً، ٹھیک ہے، یا پھر ایسے معنی سے اخذ نہیں کیا گیا ہوگا۔ اگر ایسے معنی سے حکم اخذ کیا گیا ہو جس معنی پر اس نظم کی صحت شرعاً و عقلاً موقوف ہو، یعنی نظم کا صحیح ہونا جس معنی پر موقوف ہے، اگر اسی معنی سے استدلال کیا گیا ہے، اسی معنی سے حکم لیا گیا ہے، تو اقتضاء النص سے استدلال ہے، جبکہ بصورت ثانی استدلال فاسد ہے۔ یعنی اگر ایسے معنی سے استدلال نہیں کیا گیا جو معنی اس حکم کے لیے علت اور بلا اجتہاد عام اہل لسان کی ذہن اسی معنی کی طرف جاتی ہو، یا پھر ایسے معنی سے بھی استدلال نہیں کیا گیا جس معنی پر نظم کی صحت شرعاً و عقلاً موقوف ہو، تو پھر استدلال فاسد ہے۔ بحث نمبر 4، 20 اقسام کی اجمالی معرفت۔ تقریباً 20 اقسام بنتی ہیں، اس سے پہلے جو ہم نظم قرآن کے اقسام پڑھے، ٹھیک ہے، اور یہ استدلال کے اقسام، انہیں ملا کر کے کل 20 اقسام ہوتی ہیں، انہیں بیان کر رہے ہیں۔ 20 اقسام کی اجمالی معرفت، ماقبل تفصیل سے درج ذیل 20 اقسام کی اجمالی معرفت حاصل ہوئی۔ نمبر 1 خاص، نمبر 2 عام، نمبر 3 مشترک، نمبر 4 مؤول۔ یہ جو 4 قسمیں ہیں یہ نظم کی معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے ہیں، یعنی نظم کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں بنتی ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ نمبر 5 حقیقت، نمبر 6 مجاز، نمبر 7 صریح، نمبر 8 کنایہ۔ یہ جو 4 قسمیں ہیں حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، یہ لفظ کے استعمال کے اعتبار سے، یعنی لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، استعمال کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ نمبر 9 ظاہر، نمبر 10 نص، نمبر 11 مفسر، نمبر 12 محکم۔ یعنی ظہور کے اعتبار سے، معنی کے ظہور کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ تیسری تقسیم میں دراصل تیسری تقسیم جو ہے نظم کی ظہور و خفا کے اعتبار سے ہے، تو ظہور کے اعتبار سے 4 قسمیں بنتی ہیں اور خفا کے اعتبار سے 4 قسمیں بنتی ہیں۔ معنی کے ظہور کے اعتبار سے ظاہر، نص، مفسر، محکم ہے، اور خفا کے اعتبار سے خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ نمبر 13 خفی، نمبر 14 مشکل، نمبر 15 مجمل، نمبر 16 متشابہ۔ یہ 4 قسمیں جو ہیں یہ خفا کے اعتبار سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 17 عبارت النص سے استدلال، نمبر 18 اشارت النص سے استدلال، نمبر 19 دلالت النص سے استدلال، نمبر 20 اقتضاء النص سے استدلال۔ یہ استدلال کی 4 قسمیں ہیں۔ نوٹ: یہ 20 اقسام کتاب اللہ کی مثل، سنت رسول اور عام محاورات میں بھی جاری ہوتی ہیں۔ جس طرح کتاب اللہ کے الفاظ میں یہ 20 اقسام جاری ہوتی ہیں، اس طرح احادیث میں اور عام محاورات میں، عام عربی الفاظ میں بھی یہ اقسام جاری ہوتی ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔